جو پریس کانفرنس تھی بیرسٹر گوہر صاحب کی، اس میں تو انہوں نے صاف کہا کہ رسائی بھی نہیں دے رہے، ملاقات بھی نہیں ہونے دے رہے، اور پھر انہوں نے سول نافرمانی کی بھی بات کی ہے۔ واقعی علیمہ خان صاحبہ کی بات میں وزن ہے، ان کی بات میں وزن ہے کہ حکومت اپنے کچھ مشروط اس کو کرنا چاہ رہی ہے لیکن اپنی شرائط بتا بھی نہیں رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمہ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، ان دونوں کی باتوں میں بڑا ہی تضاد ہے، کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب بصیرت چیئرمین پی ٹی آئی ایک بات کرتے ہیں اور اسی طرح علیمہ خان صاحبہ ان کی بات کا نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ اب یہاں پہ انصار عباسی صاحب کی بھی ایک رپورٹ کا حوالہ آپ نے دیا، لیکن آج ہی وہ کیونکہ 2 ہفتے پہلے ایک رپورٹ انہوں نے کی اور اس کے ساتھ پھر آج ایک میں میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ رپورٹ ہے، انہوں نے خود کہا کہ ان کی اطلاعات یا تحقیقات کے مطابق جو ہے یہ پی ٹی آئی کے اپنے ہی کیمپ سے جو ہے یہ آفرز اس طرح کی آئی ہیں۔ لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اس کی تردید کی کہ وہ یہ آفر لے کر گئے تھے۔ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے ذریعے سے حکومت کی آفر نہیں، حکومت نے قطعاً، میں آپ کو 2 ٹوک حکومت کا موقف بھی دیتا ہوں، حکومت نے نہ تو نتھیا گلی کی آفر کی، نہ بنی گالا کی آفر کی، نہ کے پی کی آفر کی، نہ زمان پارک کی آفر کی۔ ہم نے تو پہلے دن سے کہا ہے نہ کوئی ڈیل ہے نہ کوئی ڈھیل ہے۔ ہاں، اگر کوئی ریزنیبل یا ریشنل آپ بات کرنا چاہتے ہیں کمیٹی ممبران کے تھرو تو بالکل اس کو ضرور لے کے آئیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس مذاکراتی کمیٹی کو رسائی نہیں دی جا رہی، لیکن اسی مذاکراتی کمیٹی کو رسائی دی گئی اور ان کو کہا گیا کہ آپ پوچھ کے آئیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں۔ ظاہری بات ہے، علیمہ خان صاحب نے کہا کہ فیصلہ تو عمران خان نہیں کرنا ہے، بالکل ان کی پارٹی کے وہ بانی ہیں اور فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ وہ آخرکار کیا چاہتے ہیں ان مذاکرات سے۔ اب کل رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ان کی رسائی ہو جائے گی، اور ہو جائے گی اس ہفتے میں، نہیں ہو جائے گی، اسی ہفتے میں ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں گے بیفور دی اینڈ آف دی ویک ان کی شرائط یہ ہے کہ پورا جو ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ایک آزاد فضا میں بات کرنا چاہتے ہیں، یہ تو ان کا حق ہے نا کہ آزاد فضا میں بالکل بات کریں آسمہ بہن، اس میں کوئی ان کی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ان کو ایسا کوئی تعطل کا شکار نہیں ہے۔ صرف اور صرف یہ بات ہے کہ یہ اگر کہا جائے کہ انٹرپٹڈ ملاقاتوں کا ایک سلسلہ یا ڈھیرے داری کا سلسلہ شروع ہو جائے، وہ نہیں ہم دے سکتے، بیکاز وہ ایک پرزنر ہیں جو کہ ابھی انڈر ٹرائل بھی ہیں اور کئی کیسز میں ان کو سزا بھی ہوئی ہے۔ تو یہ کہا جائے کہ جب ان کا دل کرے منہ اٹھا کے یہ لوگ چلے جائیں وہاں پہ ملاقات کریں۔ اب ہماری کیا ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ روز اول سے کہ ان رائٹنگ لے کے آئیں آپ، تحریری طور پہ جو آپ کے مطالبات ہیں وہ پھر یہ آج پریس کانفرنس کے تھرو بھی یہی بات کی گئی کہ ہمارے 2 مطالبات ہیں، تو پھر ان رائٹنگ یا تحریری طور پہ وہ 2 مطالبات دینے میں نہیں، انہوں نے کہا رسائی تو دیں، انہوں نے کہا رسائی دیں تو ہم 2 مطالبات بھی لے کے آ رہے ہیں، یہ تو ان کا حق ہے کہ اگر وہ کہے کہ ہم، صاحب نے بھی تو یہ بات کی نا، انہوں نے کہا کہ جو ہم نے بات کر دی وہ منٹس آف دا میٹنگ میں ریکارڈ ہوگی، وہی تحریری طور پہ وہ کیا بات تھی جو کہ منٹس آف دا میٹنگ میں تو وہ یہی بات ریکارڈ کی گئی نا کہ آپ کو کمیشن بنانا چاہیے مئی 9 کے حوالے سے، 26 نومبر کے حوالے سے، اور دوسری ہے اسیران کی رہائی۔ اب میں بڑی سمپل سی اور بڑی سادہ سی بات ہے، آپ کے ناظرین کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ مئی 9 کا اور 26 نومبر کا انکوائریز آف کمیشن ایکٹ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، اب اس کے تھرو فیڈرل گورنمنٹ امپاورڈ ہے۔ اگر کمیٹی کے ممبران جو کہ حکومت کی طرف سے کمیٹی ہے، اس میں حکومت کے تمام تر وہ اتحادی، تمام تر سیاسی جماعتیں جو حکومت کا حصہ ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن موجود ہے۔ اب وہ فیڈرل حکومت ہی اس کو تصور کیا جائے گا جو کمیٹی کے ممبران ہیں۔ اگر ان کو ان کی کمیٹی کے ممبران کنونس کر لیں کہ ان وجوہات کی وجہ سے آپ مئی 9 پہ اور 26 نومبر پہ بنائیں تو وہ تو ایک بات اور وہ بن بھی جائے گا، کوئی اس میں کباہت نہیں ہے۔ یہ آپ کی یعنی حکومت کی جورسڈکشن کے اندر ہے، یہ ان کے وہ کر سکتے ہیں، مگر اسیران کی جو رہائی ہے ایگزیکٹیو آرڈر پہ یہ مطالبہ آیا ہے۔ میں یہ اس میں بھی عرض کر دوں، اسیران کی جو رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور یہ ان رائٹنگ یا تحریری طور پہ دینے سے قاصر کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ایک بیان آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ پہلے تمام تر میری پارٹی کے لوگوں کو رہا کریں جو اسیران ہیں اور اس کے بعد میں رہا ہوں گا، لیکن اب تحریری طور پہ جب یہ چیز آئے گی تو سب سے پہلے کئی چہم گوئیاں بھی ہوئیں، کئی خبریں بھی آئیں کہ اس میں ٹاپ جو لسٹ ہے اسیران کی جو لسٹ بقول ان کے تیار ہوئی ہوئی ہے، اس میں جو کہ میں سمجھتا ہوں ایگزسٹ نہیں کرتی، اسیران کی کوئی لسٹ نہیں آسمہ بہن۔ اگر لسٹ ہوتی، حامد رضا صاحب نے کام تیار کر رہے ہیں اور ان کے پاس کافی، کہا جاتا ہے 5000 لوگ ہیں، پھر کہا جاتا ہے 4500 لوگ ہیں، یہ بتایا گیا، کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے۔ میں یہ ایک چھوٹی سی عرض اس میں کر دوں، یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ کیا بتایا گیا کہ محمد اشرف ہے، محمد اسماعیل
اسماعیل ہے, محمد داؤد ہے, وہ کون سے ونگ سے تعلق رکھتا ہے, کیا سوشل میڈیا ونگ سے ہے, کیا یوتھ ونگ سے ہے, کون سے علاقے سے, کون سی جیل میں, کون سے کیس میں. جب بات تیاری کی آتی ہے, وائٹ پیپر تو جھٹ سے جاری کر دیا, فارم 45 جھٹ سے جاری کر دیے, آپ کو فراہم کی جائے, وہ انہوں نے کہا کہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہم دیں گے.